میں نے سب کی سنی اور پچھلے ایک پروگرام میں جو میں نے پاکستان میں ریاست اور حکومت اور اس کے مختلف ستون اور ادارے وہ جس خود فریبی اور مستقل کوتاہ نظری کا شکار ہیں اور اس میں ہر روز ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ حکومت اور ریاست کو جب تک ختنہ نہیں کروائیں گے جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ ہم نے اپنا بیٹا میرا جب ہوا تو پہلے اسی خوشی میں کہ اچھا ہو گیا الحمدللہ، تو اس کے بعد کبھی میں اسلام آباد ہوں تو وہ ربوہ ہے، کبھی وہ ربوہ ہیں تو وہ اسلام آباد ہوں، وہ تھوڑا بڑا ہو گیا۔ ویسے تو گاؤں میں ویسے ہی رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے جو ختنے ہیں وہ بعض عورتوں میں 8-10 سال کے بعد جا کے ہوتے تھے اور وہ ایک پوری تقریب رکھتے تھے۔ خیر اس پہ بھی ہمارے نانا اور دادا جو ہیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب یہ اگر مسیح اسلام کو مان لیا تو اب یہ رسموں سے بھی باہر نکلنا پڑے گا۔ اس طرح کا تو کوئی ہمارے ذہن میں نہیں تھا، لیکن یوں کہہ لیں کہ اس کو کب اس کے لیے اپائنٹمنٹ لیں اور پھر اس سستی کے چکر میں وہ بھی کوئی 7 سال تک تقریباً ہو گیا۔ میں جب آنا تھا تو میں نے کہا کہ اب تو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس وقت فضل عمر ہاسپٹل، اب وہ انہوں نے جس دوست ڈاکٹر سے بات کروں وہ پہلے ہنسے ہیں، اس کے بعد کہیں اچھا۔ میں نے کہا لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب آپ ہوں گے تو تھیٹر میں تو آپ مجھے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اور وہ جو ہے وہ میرے بغیر کروائے گا کوئی نہیں۔ تو یہ کرتے کراتے بالآخر میں نے کہا یہاں تو کام نہیں چلے گا، تو میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس کے مالک بھی اور ڈاکٹر بھی جو تھے سرجن وہ میرے دوست تھے، ان سے کہا کہ جناب یہ ہے، ہمیں آپ ایک اپائنٹمنٹ بھی دیں اور یہ سہولت بھی دیں تھیٹر تک جانے کی، اور میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو کہتے ہیں ہاں چلیں کوئی بات نہیں، یہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ گیون ڈے آیا تو اس سے ایک دن پہلے 7 سال کے بچے کے ساتھ میری گفتگو چلی، تو اس کا یہ تھا کہ اس کے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، مطلب یہ الفاظ تو اس کے نہیں تھے وے آؤٹ، لیکن اس نے کہا تھا کہ پاپا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ کروایا جائے۔ میں کہا نہیں پتر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے آرگومنٹ کے میں نے کہا یہ تو سنت ہے اور حکم ہے اور پھر یہ سب کرواتے ہیں اور سب نہیں کروانا ہے۔ تو اب یا تو وہ وقت ہوتا جیسے وہ 1 ہفتے کا یا 1 مہینے کا بچہ، تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب شعور بھی ہے چلتے پھرتے وہ تو مسئلہ زیادہ ہونا تھا۔ نتیجتاً اس کا بجائے اس کے کہ اس سے بات چھپاتے اس سے ساری بات بتائی اور اس کو تیار کیا، مینٹلی پریپیئر کیا، اور اس کے اگلے دن ہم ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر صاحب چونکہ وہ ساری بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے تو سوچا سرجن تھے، انہوں نے اس کے ساتھ میری عدم موجودگی میں ہی پہلے اس کو ذہن بنانے کے لیے اور اس کو مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے کہا کہ بیٹے یہ کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اور ایسے اور یہ سب۔ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ ابھی میں نے کوئی زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 جملہ بولا ہوگا تو 7 سالہ بچہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ پاپا نے بتا دیا، یہ سب کو کروانا پڑتا ہے، آپ بس آپ چھوڑیں، اب آپ کریں، یہ ہونا ہے۔ کیا کہانی اس پرسنل کہانی کے پیچھے؟ تکلیف تو ہونی تھی، بلیڈنگ بھی تھی، سارا مسئلہ تھا، کچھ دن اس کو فردر تکلیف بھی رہنی تھی، لیکن حقیقت پسندی کی ایک سطح ہوتی ہے جب انسان گفتگو کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ کام اب ناگزیر ہے۔ اس ناگزیر کام کے بعد آپ بچ بھی جائیں گے، آپ آگے چل بھی پڑیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو وہ زندگی بھی کریں گے آپ اپنی، اور یہ معاملہ جو ہے کٹ ہے، کٹ لگے گا، سرجری ہے، بلیڈنگ ہے، لیکن اس کو اب قبول کرنا پڑے گا۔ میں نے اس چھوٹے سے واقعے کو ریاستی سطح پر اپلائی ان معنوں میں کیا تھا کہ اس وقت وقتی طور پر بلا ٹالنے کے لیے بھٹو صاحب نے ایک بنیاد رکھ دی تھی کہ ٹھیک ہے شورش پسندوں کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے ہم یہ کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ناظم الدین صاحب کے دور میں بھی دولتانہ نے بہت کوشش کی، لیکن خواجہ ناظم الدین نے یہ فیصلہ نہیں کرنے دیا، اور اس وقت کے جو ججز تھے، جو اس وقت کے سینئر تحقیقاتی عدالت کے
ممبران، ایک ممبر تھا اور ایک ظاہر ہے اس کا سربراہ تھا، دونوں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی، انہوں نے واقعاتی شہادتیں جمع کرنے کے بعد یہ اسٹیبلشڈ کر کے بتایا کہ یہ تحریک جو مذہبی تھی، جس نے ایک مذہبی ایشو کو استعمال کیا تھا، اس کے سارے مطالبے سیاسی تھے. یعنی دین اور شریعت کی اغراض و مقاصد کو لے کے اٹھنے والا شورش پسند گروہ جب معین مطالبے پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کی پوسٹ سے ہٹایا جائے. جب وہ مطالبے سیاسی کر رہے ہیں تو ان کی نوعیت دینی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اس وقت تو انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا. لیکن بھٹو صاحب نے، خیر میرا اشارہ بھٹو صاحب کے اوپر ایک کنٹروورشل جو ایشو اٹھتا ہے اور جو تصویریں بھی جاری ہوئی تھیں ختنے کی، میرا اس طرف اشارہ نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ وہ جو اس وقت انہیں تھوڑی سی بلیڈنگ اور تھوڑا سا کٹ لگنا اور تھوڑی سی پین برداشت کرنا جو تھا، اس کو اتنے بڑے پاورفل وزیر اعظم اور اتنی بڑی اسمبلی، انہوں نے اس کو برداشت کرنے سے انکار کیا، اور وہ سارا جو آنے والے زمانوں اور آنے والے نسلوں کے اوپر عذاب کی صورت میں وہ فیصلہ اور وہ ترمیم مسلط کر کے چلے گئے. اسی لیے پچھلے دنوں ہم نے ایک عنوان بھی رکھا تھا ایک چھوٹے شارٹ کلپس میں سے کسی کا، کہ آپ نے جو آئین میں سوراخ کیا تھا اب وہ شگاف بن چکا ہے. اس کے بعد ضیاء الحق کو تو جہاں سے ملے، جب ملے والی اس کی اپروچ تھی، اس کو سیدھا پتہ تھا کہ میں نے ایک کھلواڑ بھی کیا ہے، سیاسی طور پر بھی ظلم کیا ہے، اور میں قابض بھی ہوں اور ڈکٹیٹر بھی ہوں. تو اس کو اگر اسلام استعمال کر کے جدھر وہ پورے جہاد کے نام پر آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ایک مقدس ترین اصطلاح تھی، اس نے اس کو رشیا اور امریکہ کی جنگ کے دوران اپنے بچے مروانے کے لیے اور اپنی جبری بھرتی کو دینی رنگ دینے کے لیے جب استعمال کر لیا، تو باقی کسی جگہ اسے کیا ضرورت تھی خوف کھانے کی یا شرمندہ ہونے کی، یا خدا خوفی کے تحت ایسے فیصلے نہ کرنے کی جس کی زد دین اسلام اور شریعت پر بھی پڑے اور آئندہ زمانوں پر بھی پڑے. پھر جب وہ پکی سڑکیں بن گئیں، ان پہ ٹریفک رواں دواں ہو گیا انتہا پسندی کا اور ذہنی اور انٹلیکچول بددیانتی کا، تو اس کے بعد یہ تو خیر ہمارے سامنے کی بات ہے نا، ہم اسلام آباد میں ہی تھے اس دن. پھر آپ کا گورنر جو ہے وہ انہی ایشوز کی بنیاد پر سرونگ گورنر جو ہے وہ مارا جاتا ہے پنجاب کا، سلمان تحصیر. اور اس وقت یہ جو کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا فکر سے مشہور ہوئے تھے زرداری صاحب، انہوں نے اس کے تعزیتی بیان اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی جرت نہیں دکھائی تھی. اور پھر ڈاؤن ہل جو پچھلے دنوں انہوں نے کالم لکھا، ایک ایڈیٹوریل لکھا نجم سیٹھی صاحب نے، اب تو خیر ڈاؤن ہل جا رہا ہے سب کچھ. اب اس ڈاؤن ہل جاتے جاتے ہمارے گڈ فیتھ کہہ لیں یا ہماری ایک خواہش یا خوش فہمی کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے واپس ہو جائیں تو اچھا ہے، یہاں سے واپس ہو جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ آگے تو بہرحال بہت اتنی گہری کھائی ہے کہ وہاں تک نظر بھی نہیں جاتی. اور اگر یوں سمجھیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں کے معروضی حقائق کا پتہ نہیں ہے، یا ہمیں کیا، ہم تو ایک یک چشمے انداز میں، ہم کسی یک چشمے انداز میں بات نہیں کرتے. ابھی جاوید چودھری کا بھی کالم تھا پچھلے دنوں، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنی 52 سال کی عمر میں اتنا خوف زدہ نہیں ہوا حالات کے معاملے میں کہ جتنے اب پاکستان مجھے جن حالات کا شکار نظر آ رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ جو غیر سیاسی تجزیہ نگار اور نارمل سوچنے والے ہیں، پچھلے سے پچھلے سال ضیاء الدین یوسف زئی نے ایک کالم لکھا اور انہوں نے اپنی ایک تصوراتی خیال میں کہا کہ جی ڈی چوک میں جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں بلاول بھٹو آ کے کہتا ہے حاضرین کو کہ میرے نانا نے جو فیصلے کیے تھے خاص طور پر آئین میں جو مذہبی ترامیم کی بنیاد پر انہوں نے ملائیت کو خوش کرنا چاہا تھا، آج میں اس بھرے ملین مارچ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ میرے نانا کا وہ فیصلہ غلط تھا.
زندگی